وہ ہمارے ممدوح جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں انہوں نے جوش خطابت میں وکیلوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک لطیفہ سنا دیا۔ اچھا، یہ لطیفہ پنجاب کے کلچر میں بچپن سے ہم خود بھی سنتے رہے اور سناتے رہے، ہم نے کبھی اس کو عیب تصور نہیں کیا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت نہیں دی تھی۔ لہٰذا مولانا صاحب نے جو بیان کیا یہ کوئی انہوں نے خود سے انوینٹ نہیں کیا، یہ پنجاب کے معاشرے میں چلتا ہے۔ لیکن مولانا جیسی بڑی پرسنالٹی جو کہ اتحاد امت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے کہ ان کے پیچھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے بالکل یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس قسم کی بات اپنے اسٹیٹ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ جی انگریز ایک دفعہ آیا سب کانٹیننٹ میں، اس نے دیکھا کہ 10 محرم کے دن لوگ غم کا اظہار کر رہے ہیں، ماتمی جلوس نکال رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز کے غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اس دن شہید ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم بھی اس غم میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا تھا۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی ہنسے، اپنی آڈینس کو بھی ہنسایا۔ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک دکھ کا بلکہ شرم کا مقام ہے، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کے لطیفے ایک عالم دین کے اسٹیٹ سے بیان ہونا اور اس کو مذاق کے طور پر پریزنٹ کرنا غم حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور اس پہ پھر کہہ لگانا، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن سلوٹ ہے شیعہ علماء کو کہ انہوں نے کہیں پر کوئی ویڈیو ایسی ریکارڈ نہیں کروائی جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر 295A کے تحت مقدمہ کاٹا جائے۔ یعنی یہ جو بیماری سنیوں کے اندر گھس آئی ہے، سنیوں سے مراد سو کالڈ سنی، جن کو میں ٹنی کہتا ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، یہ ٹنیوں میں جو بیماری آ گئی ہے، سنی تو ہم ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ توہین مذہب کی دفعات کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے علمی جواب دینے کے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جواد نقوی صاحب نے ایک بات کی، اس کو خود سے انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کیا اور پھر روڈز بلاک کرنے کی دھمکیاں دیں اور انہوں نے سارے مولویوں کو اکٹھا کیا، اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب چونکہ اس کی اپنی گستاخی نکل آئی ہے مالک اشتر کے حوالے سے، حضرت معاذ اللہ کی، ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار ہشام الہی ظہیر، تو اب یہ نہیں بولے گا۔ 5 جمعے گزر چکے ہیں جی، بلکہ یہ آخری والا جمعہ تو اس نے پڑھایا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ کدھر گئی FIR جو جواد نقوی صاحب پہ تم نے کٹوانی تھی؟ ریحان طارق صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے آواز اٹھانے کی برکت سے، ان کے وکلاء کی محنت سے، لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیل دی۔ لیکن حضرت معاذ اللہ نے تو کہا تھا میں نے جواد نقوی صاحب پہ FIR کٹوانی ہے، اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ بات ہی نہیں کرے گا اب اس ٹاپک پہ، کیونکہ اس کی اپنی گستاخی نکل آئی ہے۔ 298A والا مقدمہ اس کے اوپر بھی بنتا ہے، 295A والا بھی بنتا ہے۔ چپ کر گیا، اور انشاءاللہ یہ کرامت میری قائم رہے گی، اور میری خواہش ہے کہ میری کرامت غلط ثابت ہو جائے اور یہ سامنے نکلے، تاکہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے مخالفین بھی یسو پنجو کھیلیں اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے۔ ہماری تو خواہش ہے بیٹھیں آپ لوگ، اور وہاں بیٹھ کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آپ نے ڈرامہ بازی یہاں پاکستان میں رچائی ہوئی ہے، اور دین کی جو بدنامی کا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام سے متنفر ہی کرے گا، اس سے زیادہ اس میں سے کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے اس بیان کے اوپر معذرت کریں اور اس بیان کو واپس لیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو دیوبند میں اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اہل البیت سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ جو ان سے حرکت ہوئی، اس کی وجہ سے ان کو ہم 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے، اگرچہ یہ حرکت ناصبیوں والی ہے، یزیدیوں والی ہے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ
سیدنا حسین ابن علی کو امام حسین کہتے ہیں، بلکہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے امام حسین کہا، پھر علیہ السلام بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے دور میں جب انہوں نے دھرنا دیا تو اس وقت انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر کو یزید ڈکلیئر کیا اور اپنے آپ کو حسین اور اسلام آباد کو کربلا ڈکلیئر کیا، یعنی یہ ان نسبتوں کو آن کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ اس قسم کی چیپ حرکت کرتے۔ بہرحال ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو 1400 سال بعد ہو رہا ہے یہ سوگ حسین نہیں ہو رہا، یہ غم حسین ہے۔ سوگ 3 دن تک ہے، یا بخاری مسلم میں آیا کہ 4 مہینے 10 دن تک ایسی عورت کے لیے جس کا خامن فوت ہو جائے، اور وہ بھی اگر پریگننٹ ہوگی تو سورہ الطلاق میں آیا کہ ڈیلیوری ہو جائے تو اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی دی، بلکہ بخاری میں اس سے ریلیٹڈ واقعہ بھی موجود ہے، نبی الاسلام نے اس کا سوگ بھی ختم کر دیا تھا، عدت بھی ختم فرما دی تھی۔ تو یہ غم حسین ہے جو جاری ہے۔ سوگ حسین 3 دن کے لیے تھا، لیکن غم حسین قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ غم حسین تو نبی الاسلام کو سیدنا حسین ابن علی کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان تک نبی الاسلام کے اس غم کی خبر بھی پہنچی۔ مسند احمد میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ ان دونوں حدیثوں کو دور حاضر کے بڑے محدثین شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح ڈکلیئر کیا ہے مسند احمد کی ان دونوں احادیث کو۔ پہلی حدیث مسند احمد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے تو نینوا نامی ایک جگہ تھی، وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب حسین ابن علی چھوٹے سے تھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، ایک دن اسی حال میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس بچے کو پیاسا شہید کر دے گی فرات کے کنارے۔ تو میری خواہش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں کی سرخ مٹی لا کر مجھے دکھائی، وہ نبی الاسلام کو انہوں نے دکھایا کہ یہ وہ جگہ ہے نینوا، وہیں پر کربلا ہے، یہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ تو جذبات کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ دوسری حدیث مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دوپہر میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام پرانگدہ حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں صبح سے ان کا یہ خون جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک تمثیل کے طور پر تھا، یہ نہیں تھا کہ نبی الاسلام وہاں خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، یہ علامتاً ایک چیز اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مجھ تک خبر پہنچ گئی کہ سیدنا حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ تو اس زمانے میں چونکہ کمیونیکیشن اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی، بہرحال یہ چیز انشور ہو گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت حسین کی وجہ سے غمگین ہے۔ یہ ہے غم حسین۔ اور حیران کن بات، اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں سب کانٹیننٹ میں جو وہابیوں کے بڑے بزرگ ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے،
شاہ اسماعیل دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان ما تذکیر الاخوان کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں غمگین ہیں شہادت حسین کی وجہ سے۔ بیسیکلی وہ شیعہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس طریقے سے غم کو نہ منایا کریں، نبی الاسلام کے غم میں اضافہ کرنے والی بات ہے کوئی ایسا عمل کرنا جو خلاف شرع ہو۔ لیکن اس میں حیران کن بات ہے، انہوں نے یزید پلید لکھا۔ یعنی آج وہ وہابی حضرات جو یزید کو رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ جنت کی بشارتیں فٹ کر رہے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، وہ یزید پلید لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو لوگ یزید کا دفاع کرنے والے ہیں، ان پلیدوں کے لیے ان کے امام کا قول ہے، ظاہر ہے کہ جب وہ یزید کو پلید سمجھ رہے ہیں تو یزید کا دفاع کرنے والے بھی پلید ہی ہوئے۔ تو پلیدوں کے لیے، پلیدوں کے ایک پاک امام اسماعیل دہلوی صاحب کا فتویٰ کہ یزید پلید اور یزید پلید کے دفاع کرنے والے بھی پلید۔ اب آ جائیں، یہ جو غم حسین ہے اس کا ثبوت صحیح بخاری سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحشی کو پیش کیا گیا۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کے کم از کم 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 3 ہجری میں چونکہ شہادت حمزہ ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انٹرویو شروع کیا۔ آپ نے پوچھا وحشی؟ کہا یا رسول اللہ۔ قاتل حمزہ؟ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحشی تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پھر پوری زندگی حضرت وحشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ یہ رسول اللہ کے دل میں کوئی بغض وحشی نہیں تھا۔ غم حمزہ جو آپ کے بقول 3 دن تک ہونا چاہیے تھا، وہ 5 سال بعد بھی اسی طریقے سے ہرا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت وحشی کو اس حوالے سے سکون دیا کہ مسیلمہ کذاب کا قتل بھی ان کے ہاتھوں ہوا، اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا، اور آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں قتل کروایا۔ اور وہ اس چیز کو اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ ویسے تو ایمان لانے سے ہی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سوگ تو 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ سب کو پتا تھا یہ سوگ حمزہ نہیں ہے، یہ غم حمزہ ہے۔ اور چچا سے کئی گنا زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور حسن و حسین تو نبی الاسلام کے پھول تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ابن عمر سے ایک عراقی نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو وہ کیا کفارہ ادا کرے؟ تو انہوں نے پوچھا یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا عراقی ہے، نجدی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا عراقیوں، اور مجھ سے تم احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر کو مارنے کا کفارہ پوچھ رہے ہو، حالانکہ خود میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پھر بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا، اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک۔ مولوی نے عربی میں تو برداشت کر لیا، علیہ السلام ترجمہ کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کر دیا، حالانکہ ترجمے میں بھی علیہ السلام لکھنا چاہیے تھا۔ یہ 2 نمبری کی، آپ اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، عربی میں آپ کو علیہ السلام ملے گا، sunna.com پہ جو بخاری شریف رکھی ہوئی ہے عربی میں ملے گا، اور اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھ دیا انہوں نے، مولوی گھس گیا بیچ میں۔ تو اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کوریدنا شروع کر دیا اس نے، اور ان کے حسن میں کوئی کلام کرنے کی جرت کی، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا۔ ظاہر ہے آلموسٹ ان کی عمر اس وقت 80-90 سال ہو چکی بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے،
یعنی ان کے حسن میں کلام نہ کرنا. انہی لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ لعنت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو غم حسین جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گا. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کے باپ نے اتنے آنسو بہائے, جو کہ پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام, کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں اس غم کے مارے, ان کی بینائی چلی گئی. تقریباً 30 سے 40 سال کا عرصہ مختلف روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ مسلسل غم یوسف میں مبتلا رہے. تو ان کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی سوگ ہے آپ 3 دن کریں, دیٹس آل, اس کے بعد غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں اور معاملے کو ختم کر دیں. انہوں نے غم یوسف اپنی پوری زندگی منایا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ملا نہیں دیا. تو یہ ساری آیات اور احادیث میں نے اس لیے بیان کی تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی وہم ہے تو وہ نکل جائے. اب میں اینٹی وینم کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, کیا آپ یہ جرت کریں گے کہ بریلویوں کو یہ کہیں کہ آپ کو 1400 سال بعد پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. بلکہ آپ کے کیمرے میں حیران کن بات بتاؤں, اپنے علاقے میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود شامل ہوتے ہیں. یعنی وہاں کے جو دیوبندی ہیں وہ جلوس نکالنے کو جائز سمجھتے ہیں. جو یہاں کے دیوبندی بدعت کہتے ہیں نا, وہاں کے دیوبندی اس کے قائل ہیں, اور پرانے سارے قائل تھے. المہند میں انہوں نے صرف اختلاف کیا ہے قیام کرنا, صلاۃ و سلام پڑھنا قیام کی حالت میں, باقی وہ میلاد کے قائل ہیں. المہند میں انہوں نے تو اپنی سنیت کا اظہار کیا ہے اس وقت کی صوفی حکومت سعودی عرب کی جو تھی ان کے سامنے کہ جی ہم تو میلاد کے ماننے والے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک المہند کے اوپر قائم ہیں اور جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں, لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. اور اس سے بڑھ کر ان کے اپنے پیٹی بھائیوں نے جو 1 محرم کا جلوس شروع کیا ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پہلے ایک جعلی دن بنایا تاکہ 10 محرم کو ڈائلیوٹ کیا جائے, حالانکہ سیدنا عمر کی شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس دفعہ تو سبیلیں بھی لگی ہیں 1448 ہجری محرم میں. حالانکہ ان سے کوئی پوچھے کہ سیدنا عمر کا یوم شہادت اہل سنت کے مورخین نے کیا لکھا ہے, آپ تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. اہل سنت کی اسد الغابہ, اس کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی جو ابن اثیر نے اسد الغابہ لکھی تھی, 8500 صحابہ کرام کے حالات زندگی, اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی. آپ ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھ لیں, 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی 23 ہجری کے اندر. اور اس سے بڑھ کر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, سیدنا عمر نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے شہید ہونے سے ایک خواب دیکھا, اور انہوں نے اس خواب کا اظہار اپنے آخری خطبہ جمعہ میں کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے چند ٹھونگے ماری ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب میں زیادہ عرصہ دنیا میں نہیں رہوں گا, اور اگر میں اچانک قتل کر دیا جاؤں تو تم نے اپنے اس امر خلافت کو 6 بندوں سے باہر نہیں جانے دینا. وہ 6 بندے کون سے ہیں؟ وہ بخاری میں رپورٹ ہوا, جو ان کی زخم کے دوران والی روایت ہے کافی لمبی, جس میں انہوں نے جہاں اور وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت یہ کی کہ ان 6 بندوں میں سے اپنا خلیفہ کسی کو چن لینا, اور ناموں کی ترتیب یوں بیان کی: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص. اور پھر ساتھ کہا کہ سعد بن ابی وقاص کو جو میں نے کوفے کی پوسٹ سے ہٹایا تھا, جو گورنر تھے, تو اس کو بنیاد نہ بنانا اس چیز کی کہ میں ان سے کوئی ناراض تھا, میں ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا, اگر تم ان پر بھی متفق ہو جاؤ تو ان کو خلیفہ چن لینا. تو یہ 6 بندے بخاری میں مینشن ہوئے, جس کا ذکر صحیح مسلم میں تھا. مسلم شریف کی یہی حدیث اسی سند کے اوپر سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے, اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید کر دیے گئے. اب اتنی حیران کن بات ہے کہ انہوں نے 1 محرم اپنی طرف سے بنا لیا, جبکہ حدیث کی کتابوں میں 26 ذوالحجہ موجود تھی. ابھی تو ہمارے جو
استاد ہیں ایک طرح سے، اور ہمارے استاد کے شاگرد بھی ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے باقاعدہ مضمون لکھا ہے اس کے اوپر، بہت بڑے اہل حدیث محقق ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب کے سمجھ لیں لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، کہ یکم محرم کوئی ثابت نہیں ہے، اور انہوں نے بھی مانا کہ 26 ذو الحجہ ہے، اور انہوں نے اس میں ایک روایت اور ایڈ کر دی الموطا امام مالک سے، یہی والی روایت جو مسلم شریف میں تھی، اس کا ایک طریق الموطا امام مالک میں ہے، اس میں سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ ذو الحجہ کے آخری عشرے میں سیدنا عمر شہید کر دیے گئے، لہٰذا یکم محرم کوئی ثابت نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی ان کو نہیں کہیں گے کہ آپ کو آج پتہ چلا، اور حیران کن بات ہے کہ دیوبندیوں کو آج بھی پتہ نہیں چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کب ہوئے ہیں۔ چلیں کم از کم شیعہ کو تو پتہ چل گیا 10 محرم کا، دیوبندیوں کو تو ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ یکم محرم کو شہید نہیں ہوئے، 26 ذو الحجہ کو شہید ہوئے ہیں۔ اور دلائل کے ساتھ میں نے پہلے بھی اس پہ کافی دفعہ گفتگو کی ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ماننے والے اس حوالے سے اپنی اصلاح کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔